سب سے پہلے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ دروازے بند ہیں، اس کے باوجود دروازے کی طرف دوڑے۔ ان میں حکمت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ گو دروازے بند ہیں، لیکن ان کو کھولنے والا پروردگار بہت بڑا ہے۔ میرا کام ہے گناہ سے بچ کے ادھر دوڑنا، اور میرے مولا کا کام ہے بند دروازے کو کھول دینا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے۔ اب یہاں پر ایک نکتہ ملا کہ جب انسان کے سامنے کوئی فتنہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس جگہ سے دور جائے، فرار اختیار کرے۔ بعض نوجوانوں کو دیکھا، تو جی میرے دوست برے ہیں، ویسے میں سنتا ہوں، میں کرتا کچھ نہیں۔ جس نے یہ کہا کہ میں دوستوں کی باتیں سنتا ہوں کرتا کچھ نہیں، اس نے خوبصورت جھوٹ بولا۔ جب سنے گا تو کرے گا بھی صحیح۔ برائی سے بچنے کا طریقہ کہ وہاں سے انسان اپنے آپ کو الگ کر لے، یہی ایک طریقہ ہے بچنے کا۔ چنانچہ فرار من الفتن، ایسے فتنوں سے دور رہنا۔ چنانچہ اگر بچے سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ کلاس فیلو ان کو الٹی باتیں سناتا ہے، سمجھاتا ہے، یا کوئی دوست ان کو غلط راہ دکھاتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ اس سے اپنا راستہ الگ کریں۔ بچیاں اگر سمجھتی ہیں کہ کوئی شخص ان کو برائی کی طرف دعوت دے رہا ہے، اب اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ فون پہ بات کرتی رہیں، تعلق رکھیں اور سوچیں کہ ہم بچ جائیں گے، نہیں، اس کا طریقہ یہ کہ ان سے ایک طرف ہو جائے۔ چنانچہ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، جیسے یوسف علیہ السلام گناہ کی جگہ سے بچنے کے لیے فرار اختیار کرنے لگے، تو یہ سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی اسی طرح گناہوں کی جگہوں سے فرار اختیار کریں۔ چنانچہ کوشش بندے کے ذمہ ہوتی ہے اور مدد پروردگار کی ہوتی ہے۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اللہ سے یہ دعا بھی مانگا کریں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ پروردگار جب بندے کو بچانے کے ارادہ فرما لیتے ہیں تو بندے کی حفاظت ہوتی ہے۔ آگے فرمایا وقال، کہ جب دروازے کی طرف بھاگے وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، تو دروازے پر اس عورت کے خاوند کو کھڑے دیکھا۔ سید اس کا مطلب ہوتا ہے مالک۔ یہاں سیدہ ہما نہیں کہا کہ دونوں کا مالک دروازے پہ کھڑا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ عورت کا تو وہ خاوند تھا، مالک تھا، یوسف علیہ السلام تو آزاد تھے، وہ غلام تو نہیں تھے نا، ان کو تو ویسے ہی قافلے والوں نے بھیج دیا تھا۔ تو چونکہ یوسف علیہ السلام آزاد تھے، اس لیے تثنیہ کا صیغہ استعمال کرنے کی بجائے عورت کے بارے میں کہا کہ اس کے خامد کو انہوں نے سامنے پایا۔ پھر جب عورت نے پیچھے سے پکڑا لباس کو اور یوسف علیہ السلام دوڑے، تو لباس نے تو پھٹنا ہی تھا، لیکن ظاہری لباس پھٹ گیا اور تقوی کا لباس سلامت رہا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا خوب سودا کیا کہ ظاہری لباس پھٹ گیا اور تقوی کا لباس سلامت رہا۔ اب جب مرد کو آگے سے دیکھا تو دیکھیے عورت کی
ٹون ہی بدل گئی، انداز ہی بدل گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کو بہلا پھسلا رہی تھی، کہہ رہی تھی قالت حیت لک، اور ابھی جب خامد کو دیکھا تو کہتی ہے قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کیا بدلہ ہے اس بندے کا جو تمہارے اہل خانہ کے بدکاری کا ارادہ کرے۔ سارا ملبہ کس پر ڈال دیا؟ اور نفسانی شیطانی محبتوں کی خاص پہچان یہی کہ جب کوئی بات بنتی ہے تو مرد کہتا ہے کہ اس نے مجھے اپنی طرف مائل کیا، عورت کہتی ہے نہیں نہیں نہیں، اس نے مجھے اپنی طرف مائل کیا۔ کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، اپنی بجائے دوسرے پہ ڈالتے ہیں۔ یہ نفسانی محبتوں کا انجام ہوتا ہے، اور وہی عورت نے کیا کہ بلا خود رہی تھی اور ابھی کہا کہ اس بندے کا کیا سزا جو تمہارے اہل خانہ کے ساتھ۔ علمی نکتہ کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ اس بندے کا کیا بدلہ جو میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اس نے یہ نہیں کہا۔ یہ بھی تو کہہ سکتی تھی نا کہ اس بندے کا کیا بدلہ ہے جو میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، نہیں۔ مفسرین نے لکھا اس نے اہلک کا لفظ استعمال کیا، اہل خانہ۔ کیوں کہ اہل خانہ کے لفظ کے استعمال سے خامد کی غیرت آتی تھی، اس کی غیرت کو جگانا تھا اس نے، اس لیے کہا کہ کون جو تمہارے اہل خانہ کے ساتھ بدکاری کرے۔ تو اہل خانہ کا نام سن کے بندے کو غصہ آ جاتا ہے، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ بدکاری، اہلک لفظ ایسا استعمال کیا کہ جس سے پتہ چلے کہ اس کی غیرت بھڑکے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے دو باتیں کی کہ یا تو ان کو جیل بھیجا جائے یا ان کو سزا دی جائے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ اس نے دو سزائیں ان کے لیے تجویز کی۔ جیل تھی لانگ ٹرم سزا، پنشمنٹ، اور جو عذاب علیم تھا وہ تھا فوری پنشمنٹ۔ کہنا یہ چاہتی تھی کہ ان کو جوتے بھی لگے اور ان کو حبس میں بھی رکھے۔ تو اس نے دو طرح کے ان کو سزا دینے کی تجویز پیش کی۔ سجن جو تھی نا، یہ معجل سزا تھی، اور عذاب علیم یہ معجل سزا تھی۔ اب جب اس نے یہ بات کہی وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ہاں تو اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت نے قال ہی راودتنی عن نفسی، کہ اس نے مجھے بہکایا ہے۔ اب یہاں ایک نکتہ ہے کہ عورت نے مرد کا نام لیا اور یوسف علیہ السلام نے عورت کے بارے میں بتایا۔ تو مفسرین نے لکھا کہ جب مخالف سے ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو تو پھر اس کی بات کو انسان کھول سکتا ہے۔ جب مخالف سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس ضرر سے بچنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے انسان اس کی غلطی اور عیب کو بھی کھول سکتا ہے، مگر لوگوں کے سامنے نہیں، اس کے سامنے جو فیصلہ کرنے والا ہو۔ یہ نہیں کہ تشہیر کر دو اور جی فلاں ہمارا مخالف ہے، اب اس کی چھوٹی سی بات بس پورے شہر میں ڈنکا بجا دو، نہیں۔ جو حکم ہو، جو فیصلہ کرنے والا ہو، جو معاملے کو سمجھانے والا ہو، سلجھانے والا ہو، تو ایسی صورت میں اس کے سامنے اپنے مخالف کی بات کو کر دینا شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کی جو بات تھی نا کہ ہی راودتنی عن نفسی، تو گویا مخالف کا پول کھول دیا۔ جب یہ بات ہوئی تو شاہد شاہد من اہلہا، تو گھر میں ایک چھوٹا بچہ تھا، اس نے گواہی دی۔ اب ذرا غور کرنا
کہ اللہ رب العزت کی سنت یہی ہے کہ معصوم لوگوں کی معصومیت کی گواہی ہمیشہ معصوم زبانوں سے دلواتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں فرعون نے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ 4 بچوں نے بچپن میں کلام کیا۔ ایک فرعون کے زمانے میں عورت تھی بچے والی، تو فرعون نے کہا کہ تم مجھے خدا مانو، تسلیم کرو۔ وہ اپنے ایمان پہ پکی رہی، جل رہا تھا تنور، اس نے اس کے بچے کو چھینا اور آگ کے اندر ڈال دیا۔ تو وہ سمجھا کہ بچے کو آگ میں ڈالوں گا تو یہ پھر میری بات کو مان لے گی۔ جیسے ہی بچے کو آگ میں ڈالا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ بچے نے آگ میں سے پکار کر کہا کہ اماں آپ بھی آ جاؤ، یہاں بہت مزہ آ رہا ہے۔ تو ایک ہی اس چھوٹے بچے نے کلام کیا تھا، اور دوسرا کلام ایک راہب تھا، جرید اس کا نام تھا، اس کی والدہ آئی اور یہ اپنی عبادت میں مصروف تھا تو یہ جلدی ریسپونڈ نہ کر سکا، تو اس نے بد دعا دے دی، اللہ تیرا کسی بری عورت سے واسطہ ڈال دے۔ چلی گئی۔ اب ہوا کیا کہ ایک عورت تھی بکریاں چرانے والی، اس نے بدکاری کی اور اس کے ہاں بیٹا ہوا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ سیاہ کارنامہ کس کا، تو اس نے جرید کا نام لگا دیا۔ اب لوگ تو ڈنڈے لے کے آ گئے کہ جی آپ تو نئی عبادت گزار اور آپ نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی۔ تو اس وقت جرید نے اسی بچے سے کہا کہ تم بتاؤ تم کس کے بچے ہو؟ تو وہ بچہ بولا کہ میں تو فلاں بکریاں چرانے والے بندے کا بیٹا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ اس عورت نے کسی چرواہے سے بدکاری کی تھی جس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا تھا۔ تو اللہ نے جرید کی پاک دامنی کی گواہی بھی ایک معصوم بچے سے دلوا دی۔ تیسرا، بی بی مریم پر لوگوں نے ایک بہتان لگایا۔ جب وہ بچے کو لے کے اپنے گھر کی طرف گئی فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمْ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، تانے دینے لگے، یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا۔ ایک تو بی بی مریم تھی پریشان، اوپر سے قوم نے بہتان بھی لگایا، تانے بھی دیے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بی بی مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں سے یہ آیا ہے، اسی سے پوچھو کہ یہ کہاں سے آیا، تم میرا دماغ مت کھاؤ۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، قالو کہنے لگے كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، وہ چھوٹا بچہ گود میں یہ کیسے بول سکتا ہے؟ تو جب انہوں نے یہ کہا قال انی عبد اللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً پکارا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو ایک ان کی گواہی، اور چوتھی گواہی یوسف علیہ السلام کی کہ اللہ رب العزت نے گھر کے ایک بچے سے ان کی گواہی دلوا دی۔ اب دو باتیں یہاں پر آج کھولنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ بچہ پھر بڑا ہوا تو یوسف علیہ السلام اپنے ملک کے اس وقت بادشاہ بن چکے تھے اور لوگ ان کے پاس غلہ لینے آتے تھے، تو یہ بچہ بھی غلہ لینے کے لیے آیا۔ لوگوں نے جو ترتیب بنی ہوئی تھی اس کے مطابق کچھ غلہ دے دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں مجھے زیادہ غلہ چاہیے، تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی
ہم تو جتنا دے سکتے تھے اتنا غلہ دے دیا، زیادہ چاہتے ہو تو یہ یوسف علیہ السلام کے اختیار میں ہے، ان سے جا کے لو۔ چنانچہ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت مجھے غلہ چاہیے۔ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا اچھا اتنا غلہ اور دے دو۔ اس نے غلہ لیا اور کا مطالبہ کیا کہ مجھے اور چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو لوگوں نے بھی تمہیں غلہ دیا ہے جو روٹین کے مطابق سب کو ملتا ہے، اور میں نے اور مزید دے دیا تو تم اور زیادہ مانگ رہے ہو۔ تو اس بچے نے آگے سے کہا کہ حضرت آپ کو میرا پتہ نہیں کہ میں کون ہوں، اگر پتہ چل جائے تو آپ مجھے بہت زیادہ غلہ دیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کون ہو بھائی؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت میں وہی بچہ ہوں جس نے بچپن میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اب میں بڑا ہو گیا ہوں اور اب میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ جب یوسف علیہ السلام نے سنا دل اتنا خوش ہوا، اس بچے نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، تو آپ نے تو حکم دیا کہ اتنا زیادہ غلہ دیا جائے اور سواریاں بھی دیں اور لوگ اس کو غلہ گھر پہنچا کے آئیں۔ لو جی وہ تو وی آئی پی بن گیا، سواریوں پہ غلہ لادا گیا، لوگ اس کو گھر پہنچانے جا رہے ہیں، بڑے پروٹوکول سے اس کو رخصت کیا۔ جب رخصت کیا تو رب کریم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے یوسف علیہ السلام، آپ نے اس بچے کے ساتھ بہت عزت کا معاملہ کیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ اللہ یہ وہ بچہ ہے جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، آج جب یہ میرے پاس آیا تو میرا جی چاہا کہ میں اس کو اتنا دوں جو میں دے سکتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام گواہ رہنا، جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی، جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کو اتنا دیا جتنا آپ دے سکتے تھے، تو میرا بندہ جو دنیا میں میری وحدانیت کی گواہی دے گا، جب وہ میرا بندہ قیامت کے دن میرے پاس آئے گا پھر اس کو میں وہ دوں گا جو میری شان کے مطابق ہوگا۔